السلام علیکم ناظرین۔ آج ہم علامہ اقبال کے ایک شعر پہ بات کرتے ہیں۔ شعر سماعت فرمائیں۔ ایک دانش نورانی، ایک دانش برہانی، ایک دانش نورانی، ایک دانش برہانی، ہے دانش برہانی حیرت کی فراوانی۔ اب یہاں دانش نورانی اور دانش برہانی کو سمجھنا ضروری ہے۔ دانش برہانی سے مراد شاید یہ ہے کہ یہ اسپریچول وزڈم کو ریپرزنٹ کرتی ہے، یعنی جو اسپریچول وزڈم ہوتا ہے یا ڈیوائن وزڈم ہوتا ہے، جو وحی کے ذریعے، جو اللہ پر یقین کی صورت میں، کائنات کی تخلیق کے صورت میں، دین کے بارے میں بات، آخرت پہ ایمان، اور یہ یقین، انفورسین کا یقین اور تصوف، یہ سارے وہ موضوع ہیں جو دانش نورانی کے زمرے میں آتے ہیں۔ اب یہ دانش برہانی کیا ہے؟ یعنی اللہ پر یقین ہو گیا، لیکن بیسیکلی کیا ہے؟ بیسیکلی یہ الٹیمیٹ ٹروتھ پہ یقین ہے۔ یعنی آپ اگر سچائی ڈھونڈتے جائیں تو کہیں جا کے آپ کو ایک رکنا پڑتا ہے کہ اصل سچائی کیا ہے۔ تو وہ الٹیمیٹ جو سچائی ہے، الٹیمیٹ ٹروتھ ہے، اس کو ہم دانش برہانی سے، یعنی اللہ کی مدد سے، آپ سمجھ لیں، دین کی مدد سے، اور ہم سمجھ پاتے ہیں کہ یہ الٹیمیٹ ٹروتھ ہے۔ اگر کوئی حقیقت ہے تو وہ وہی ہے جسے ہم اللہ کہتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر ہم الٹیمیٹ ریزن کی طرف جائیں تو ہم دیکھیں گے کہ کاز اینڈ ایفیکٹ، ہم کسی چیز کا بھی اس کا کاز ڈھونڈنے چلے جائیں، کسی ایفیکٹ کا، تو فائنلی ہم رک جاتے ہیں، اور ہمیں جو ہے وہ وہاں پہ ماننا پڑتا ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز الٹیمیٹ ہے جس کی کوئی ریزن نہیں ہے۔ اسی لیے یہ بلیف ان دا انفورسین جو ہے وہ ہمارے دین کا ایک حصہ ہے۔ تو اللہ پہ یقین، اور اللہ نے جو بتایا ہے کہ یہ بات اس طرح ہو سکتی ہے اور اس طرح نہیں ہو سکتی، تو وہ سارا وزڈم جو ہے وہ جس صورت میں بھی ہمیں ملے، وہ جو ہے اس کو ہم دانش نورانی کہہ سکتے ہیں۔ اب آئیے کہ دانش برہانی کیا ہے؟ دانش برہانی کو ایسا سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ریزن ہے، کاز اینڈ ایفیکٹ ہے، عقل ہے، دلیل ہے، منطق ہے، مشاہدہ ہے، سائنس ہے، اور یہ ساری فزیکل ورلڈ جو ہمیں نظر آ سکتی ہے، جس کو ہم محسوس کر سکتے ہیں، یہ ساری مرئی دنیا جو ہے، یہ اس کو ٹینجیبلز جتنے بھی ہیں اور اس کی جو اس سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، وہ اس کو ہم دانش، یہ ہمیں کیا سکھاتی ہیں، یا اس کے اصول کیا ہیں، اور اس میں کیا کس چیز کا دخل ہوتا ہے، اور کیسے ہم لاجک سے پروو کر سکتے ہیں چیزوں کو، ریزن آؤٹ کر سکتے ہیں، یہ جو چیز ہے، اس علم کو دانش، یا اس وزڈم کو دانش برہانی کہہ سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں گے کہ ایک طرف بالکل عقل ہے، دلیل ہے، منطق ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ ایک الہام ہے، ایک وحی ہے، بلیف ان دا انفورسین ہے، غیر مرئی چیزوں کا جو ہے وہ اس پہ یقین کرنا، اور اس پہ ایمان رکھنا، اور اس کو مان لینا۔ تو اب یہ
کیا اب جو ان کا امپیکٹ کیا ہے لائف پہ؟ علامہ اقبال بیسیکلی یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ان کا امپیکٹ لائف میں کیا ہے، رول کیا ہے. تو اب ایک دانش برہانی، ایک دانش نورانی، ایک دانش برہانی ہے. دانش برہانی حیرت کی فراوانی، یعنی اگر دانش برہانی کو فالو کرتے رہیں علیحدہ سے، یعنی ایکسکلوسیولی، کیونکہ اس میں امتزاج کی بات نہیں ہو رہی ابھی، اس میں ایکسکلوسیو دانش برہانی کی بات ہو رہی ہے کہ ہے دانش برہانی حیرت کی فراوانی. تو حیرت کیا ہے؟ حیرت جو ہے وہ بیسیکلی ایک انتشار ہے. یعنی آپ کچھ چیز میں ڈیفینٹ نہیں ہوتے، کسی چیز کو آپ سمجھ نہیں پاتے، کمپوز نہیں ہوتے، اور منتشر مزاج یا منتشر ذہن جو ہے وہ حیرت کو ریپرزنٹ کر رہا ہے. تو حیرت کی فراوانی، جب آپ دانش برہانی کو فالو کرتے ہیں اور آپ کے ذہن میں دانش نورانی کا رول کم ہوتا ہے، تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے؟ حیرت کی فراوانی. تو انسان منتشر ذہن ہو جاتا ہے، وہ انفوکسڈ ہو جاتا ہے، ڈیسیژن میکنگ میں وہ جو ہے اس کو دقت ہوتی ہے، وہ ڈیسیژن نہیں لے سکتا. تو اس طریقے سے اس کو جو ہے وہ کمپوز نہیں رہتا مینٹلی، سائیکولوجیکلی، اور اس کے جو ذہن کے خیالات ہیں اسے منتشر رکھتے ہیں. تو گویا یہ ہوا کہ دانش برہانی جو ہے اس کی کریکٹرسٹک کیا ہے کہ ریزن آؤٹ کرتے ہوئے، لاجک سے پروو کرتے ہوئے آپ بڑھتے جاتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ منتشر المزاج ہو جاتے ہیں، منتشر الذہن ہو جاتے ہیں، تو کمپوز نہیں رہتے ذہنی طور پر. تو وہ کیا انسان کامیاب ہو سکتا ہے جس کا ذہن منتشر رہتا ہو، جو ڈیسیژن میک نہ لے سکتا ہو، جو ایموشنلی انسٹیبل ہو، جو ہر بات میں جو ہے ہر بات کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہو، اور اگر کوئی جواب نہ ملے تو وہ پریشان رہتا ہو. ظاہر ہے جب حیرت ہوگی، بڑھے گی، اور تو اس میں پھر انتشار جو ہے وہ آپ کو ڈیسیژن میکنگ سے دور کرے گا، آپ کوئی فیصلہ لے نہیں سکیں گے، اور اس طریقے سے آپ کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہوگی جو ایک کمپوز لائف گزارنے کے لیے ہوتی ہے. تو اب اسی کو ایک اور شعر سے ہم جو ہے وہ اس کی سپورٹ میں، اب کیا یعنی خلاصہ کیا ہوا اب تک کہ دانش نورانی جو ہے وہ انسان کی ذات کی تکمیل کر دیتی ہے. جہاں اس کو سوال کا جواب نہیں ملے گا، وہ ایک دانش نورانی سے رجوع کرے گا، اور وہ زندگی میں ایک اچھی زندگی گزارنے کے قابل ہو جائے گا. اسی کو جو ایک اس سے سپورٹ ملتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس شعر کو دیکھیے کہ اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز و رومی، کبھی پیچ و تاب رازی. اب دیکھیں سوز و ساز رومی اور پیچ و تاب رازی کیا ہے؟ وہی بات جو ہم پہلے کر رہے ہیں کہ رومی کو سمبل بنایا گیا ہے دانش نورانی کا، تصوف کا، ایک جو ہے وہ اللہ سے لگن کا، ایک الٹیمیٹ ٹروتھ سے اپنے آپ کو جوڑنے کا، ایک الٹیمیٹ ریزن سے اپنے آپ کو جوڑنے کا. تو اس جوڑ کو سوز و ساز کا نام دیا گیا، یعنی اس میں اتنی لگن ہوتی ہے دانش نورانی میں کہ آپ اس لگن میں جو ہے وہ آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. جبکہ پیچ و تاب کا لفظ استعمال کیا گیا تو وہی جو ہم نے دیکھا حیرت کو، وہ حیرت ہے. پیچ و تاب یہاں پہ مراد حیرت ہے، وہی جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ اور وہ کیا ہے؟ پیچ و تاب راضی.
اب راضی سمبل ہے یہاں پہ عقل کا، دانش کا، لاجک کا، تو ریزن آؤٹ کرنے کا، کاز اینڈ ایفیکٹ کو سے ڈیل کرنے کا. تو اس میں کیا ہے؟ پیچ و تاب ہے، الجھے رہیں گے آپ. ایک الجھن ہے، ایک حیرت ہے جو آپ کو جو ہے وہ ایک مکمل جو ہے سکون نہیں دے سکتی، بلکہ آپ کو الجھائے رکھے گی. تو علامہ اقبال جو ہے اصل میں معاف کیجیے گا، اصل میں وہ ایک بیلنس ورک آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں انسان کے لیے، اور اس کا خلاصہ جو ہے وہ انہوں نے ایک شعر میں ہے کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. وہ سارا جو ہم بات کر چکے ہیں تو اس کا خلاصہ سادہ الفاظ میں یہی ہے، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. عقل جو ہے وہ سب کچھ جو ہے وہ انسان کو نہیں سمجھا سکتی اور سکھا سکتی، اور اسی لیے جو ہے وہ فلسفہ جو بیان کیا گیا ہے وہ وہی فلسفہ ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. اگر عقل نے سوچنا ہوتا تو کبھی بھی جو ہے وہ عشق جو ہے وہ آتش نمرود میں جانے کا مشورہ نہ دیتا، لیکن کامیابی اس میں تھی. تو اس لیے جو ہے عشق کو سبقت ہے عقل پر، عقل کا دامن چھوڑنا نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ جہاں بھی انسان کو ضرورت ہو یا جہاں بھی اس کو چوائس لینا پڑے تو وہ عشق سے، اللہ سے لگن کا ہے، ایک عقیدے سے ہے، ایک دین سے ہے، ایک سلیقہ طریقہ زندگی سے ہے، ایک فلسفی سے ہے. عشق بیسیکلی یہ جو ہے یہاں پہ ایک فلسفی آف لائف ہے جو ریزن پہ بیسڈ نہیں ہے، بلکہ وہ دانش نورانی پہ بیسڈ ہے. السلام علیکم.